قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ سورہ آل عمران کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 181 182۔ پچھلی آیتوں میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے معاملے میں جو لوگ بخالت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی گئی۔ یہ خصلت، یہ عادت منافقوں میں پائی جاتی تھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی سستی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بھی ان لوگوں کو جہاد میں جانے سے جان چراتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے تھے۔ اور منافقین زیادہ تر یہودیوں میں سے ہو کر آئے، مشرکین میں منافقین نہیں کے برابر تھے، بہت کم۔ زیادہ تر منافق ان کا وجود ہی کہاں؟ مدینے میں ہو، اور مدینے میں اطراف و اکناف میں یہودی آباد تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے کاروباری لوگ تھے، بڑے بڑے باغات تھے، پھیلا ہوا تھا ان کا کاروبار۔ تو جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہنے والے، اطراف و اکناف میں رہنے والے جتنے بھی یہودی تھے، یہودی کے 3 بڑے بڑے مشہور قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھی دعوت دی، دین کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، اور اپنے نبی ہونے کا اقرار ان سے لینے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، وہ الگ بات۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مکتوب جس میں لکھا ہوا تھا، ایک اللہ کی طرف، اللہ پر ایمان لاؤ، اور جو تم تورات میں پاتے ہو اور اس کے مطابق مجھے تم پاتے ہو تو مجھ پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، قرض حسنہ دو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک لکھا ہوا خط لے کر گئے۔ تو یہودیوں میں بڑے بڑے عالم تھے، ان میں سے ایک فخاص ابن عازورہ، وہ وہاں کا معلم تھا، ان کے مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو قرض دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اللہ محتاج ہے، اللہ ضرورت مند ہے، ہم مالدار ہیں۔ دیکھو نا، ہم سے قرض پوچھا جا رہا ہے۔ اب قرضہ کس سے پوچھا جاتا ہے؟ جس کے پاس ہے۔ تو ہم سے قرضہ پوچھا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہم مالدار ہیں، اور اللہ کیا ہیں؟ فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکے اس کلمے کو، اس گستاخانہ بکواس کو، ایک لگا تھپڑ، سمجھ رہے؟ تو اس نے کہا یہ کیا تم نے کی میرے ساتھ بدتمیزی، میں اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے شکایت کی کہ آپ کے آدمی نے ہمارے ساتھ یہ۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا رضی اللہ عنہ، اس نے کیا کہا آپ نے سنا یا رسول اللہ؟ اس نے ایسی بات کہی۔ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ کیسے لوگ تھے دیکھیے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے سنا ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بہت آسان ہے اس کا ترجمہ، ان اللہ فقیر، بلا شبہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم کیا ہیں؟ مالدار ہیں۔ کیسی گستاخی! جبکہ آپ سب جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کو
قرض حسنہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ اصل میں ایمان افروز تعبیر ہے کہ اس کو سن کر کے بخیل سے بخیل آدمی بھی کیا ہو جائے، اس کا دل کشادہ ہو جائے اور سخاوت سے بھر جائے، وہ بھی دینے پر آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ اس انداز میں قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو تم خرچ کرتے ہو، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر، جہاد میں، مسجد میں، مدرسے میں، اس کو تم ایسا مت سمجھو کہ ضائع ہو رہا ہے، تم اللہ کو کیا دے رہے ہو، قرض دے رہے ہو۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں کیا کریں گے، لوٹائیں گے۔ جس کو قرض دیا جاتا ہے وہ لوٹاتا کہ نہیں، واپس قرض اسی لیے دیا جاتا ہے کہ کل کے دن ہی میرے کو کیا کرے گا، واپس کرے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ سے تعبیر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ کئی گنا بڑھا، فَيُضَاعِفَهُ اضعافاً کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر دنیا میں بھی، آخرت میں تو پکا دیں گے، قیامت میں تو پوری بہترین صورت میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، دنیا میں اس کا کیا کریں گے اللہ۔ اس حساب سے قرآن کریم میں قرض حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ لیکن ان لوگوں کی دماغ، ان لوگوں کی عقل، ان لوگوں کا دماغ، پیسے کے پجاری، پیسے سے محبت، حرص اور لالچ رکھنے والی یہ قوم، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہنے لگے، اللہ فقیر ہو گئے، ہم محتاج، ہم مالدار ہیں، اس لیے ہم سے قرضہ پوچھا جا رہا ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں قرض حسنہ سے مراد کیا ہے، اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کرو، اللہ اس کا بدلہ دے کے رہیں گے۔ جس طرح قرضہ جو لیتا ہے تو وہ واپس کر کے رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بھی اللہ کیا کرتے ہیں، اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ اسے ایسا مت سمجھو کہ ہمارا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، نا، اس کا پورا پائدہ تمہیں خود ملنے والا ہے۔ لیکن یہ قوم سمجھی نہیں، کہنے لگی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بلا شبہ اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں۔ آپ سب سنے ہوں گے نا وہ حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف نماز، روزہ یہی عبادت نہیں ہے، صرف یہی عبادت نہیں ہے، حج، بلکہ محتاجوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر جو آدمی خرچ کرتا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نماز روزے سے کم عبادت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے پوچھیں گے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، تو میرے کو پوچھنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ عرض کرے گا، بندہ ایک دم صحیح حدیث سنا ہوگا آپ نے، وہ عرض کرے گا یا اللہ آپ تو غنی ہیں، صمد ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئے گی، آپ بیمار ہو گئے، تمہارا جان پہچان والا، تمہارا دوست، تمہارا رشتہ دار، تمہارا بھائی بیمار تھا، تم اس کو دیکھنے کے لیے جاتے، اس کی تیمارداری کرتے، تو وہاں تم مجھ کو پاتے، یعنی اجر و ثواب تم مجھ سے لیتے۔ اللہ اس طرح ہی کہیں میں بھوکا تھا، میرے کو تم کھانا نہیں کھلائے، یا اللہ آپ بھوکے، آپ تو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو اس طرح کے عیب سے پاک ہیں، پھر آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تم اگر اس بھوکے آدمی کے بھوک کو مٹاتے، ختم کرتے، اس کی ضرورت پوری کرتے، تو وہاں مجھے تم پاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک گنائیں گے، بھوکا، پیاسا، بیمار، نا ذرا سوچو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ترغیب دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، کہ جہاں تم خرچ کرو گے بیواؤں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں، اسے ضائع مت سمجھو، وہاں تم اللہ کو پاؤ گے، اللہ اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا کریں گے۔ تبھی تو لوگوں نے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی اللہ کے راستے میں، تاکہ ہماری قوم کے بے کس، مجبور، ضرورت مند کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی انہیں نوبت نہ آئے، ان کی ضرورتیں اسی طرح سے پوری ہوتی رہے۔ لیکن ہم لوگ گڑم کر رہے ہیں، ہمارے بے کس مجبور لوگ مسجدوں کے پاس، فٹ پاتھ کے پاس، اور وہ سگنل کے پاس بھیک مانگتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے، کتنے شرم کی بات نہیں ہم لوگوں کے لیے۔ ارے میرے بھائی، جو قرآن اور حدیث میں یہ جو تعبیر ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ، تبھی تو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ سب کیا۔ اب ہم نہیں کر رہے تو یہ ہماری کمزوری، اور ہم کریں گے بھی کیوں؟ کیونکہ
جو ہمارے بزرگ چھوڑ کر گئے اس کا صحیح استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے۔ متولی لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ ہماری امت کے، ہمارے قوم کے بے کسوں اور مجبوروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو بیچارے، اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ایک ٹرسٹ بنا کر، اپنا NGO بنا کر کے مدد کرتے ہیں۔ اب جو ان لوگوں نے جو کیا وہ کہاں جا رہا ہے؟ کون کون قبضہ کیے ہوئے؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس طرح کہ آدمی کیا ہو جائے، فوراً تیار ہو جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے۔ لیکن یہ قوم کیسی قوم تھی؟ سمجھ میں چلی جائے اس کو بات، پتھر دل قوم ہے یہ۔ ابھی دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ ان لوگوں کی حرکتیں، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے وہ لوگ، ایسی سخت دل قوم ہے۔ انہیں یہ بات کہاں سے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تو کہنے لگے ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہیں، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہم لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ کہ حجت پوری کرنے کے لیے جب انصاف کا دن آئے گا نا، تو اس ٹائم پہ ان کے سامنے سب کچھ کیا کر دیا جائے گا، اس کے بعد ہی سزا دی جائے گی۔ چپکا چپ ایسے ہی ایک دم سے سزا نہ دکھا کر کے، دیکھو تم نے ایک ٹائم پیسہ کہا تھا، یہ گستاخی کی تھی، تم نے یہ زبان سے بکواس تم نے بکی تھی، تو ہم لکھیں گے۔ لکھیں کا مطلب پوری سزا انہیں دیں گے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور اسی طرح انبیاء کو جو انہوں نے ناحق قتل کیا اس کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی انہوں نے گستاخی کی ہے، اور انبیاء، وقت کے انبیاء کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، انبیاء کو بھی کیا کیا ان لوگوں نے؟ قتل کیا۔ اور یہ اس جگہ نہیں، اس سے پہلے سورہ آل عمران میں اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ اب آپ پوچھیں گے انبیاء اکرام کو کیا حق کے ساتھ بھی قتل ہوتا ہے؟ ناحق کا مطلب انبیاء کا قتل تو ہمیشہ ناحقیق ہوتا ہے، کیا نہیں ہے؟ پھر ناحق بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حق پر بھی قتل نہیں ہوتا، نہ انبیاء کو قتل کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ ابھی ایک عام انسان کو تو کبھی حق پر قتل کیا جاتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، لیکن نبی کو کبھی ناحق کیا، حق پر بھی قتل؟ تو پھر ناحق کی کیوں بات کی؟ کیونکہ یہ جو قتل کیا کرتے تھے یہودی، ان کو بھی معلوم تھا ہم انبیاء کو جو قتل کر رہے ہیں، ناحق قتل کر رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ عام انسان کو بھی قتل کرنا، کسی کا مرڈر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے نا؟ سنیں نہیں اس سے پہلے 6 پارے میں آگے بھی آ رہا ہے، سنا ہو نا اس سے پہلے، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا۔ ایک عام انسان کو بھی مار دے، فٹ پاتھ پہ سویا ہوا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بیچارے کو اکیلا ہے، تنے تنا رہتا ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، اس کو بھی اگر کوئی جا کے قتل کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے ساری انسانیت کو قتل کرنے۔ کتنے انسان ہیں؟ 8 ارب کے قریب ہے، یعنی 700 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ہیں، اتنے لوگوں کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ تو ایک عام انسان کو جب قتل کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے تو نبی کو قتل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزد سب سے بدترین گناہ، سب سے بڑا ملعون، جس کے اوپر سب سے زیادہ لعنت برستی ہے، وہ ہے جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی اس کو قتل، کیونکہ نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، نبی نے اس کو کیا کر دیا؟ جیسے ابی بن خلف کے بارے میں آتا ہے، جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ کیا ہو گیا؟ ملعون قرار دیا، مر گیا، وہ جہنم پہنچا۔ خالی ایک زخم لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ ایسا پھینکا، اس کا زخم ایسا لگا وہ بیل کی طرح چلا رہا تھا، اسی میں وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ سب سے ملعون وہ ہوتا ہے یا تو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جو نبیوں کو وہ قتل کیا کر رہے تھے، ہم نے اس کو بھی کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا، ہم لکھ رہے ہیں۔ اب آپ بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا، ان کو کیوں کہا جا رہا ہے نبیوں کو قتل کیا؟ یاد رکھیں
ایک بات، یہ لوگ اپنے پرکھوں، اپنے بزرگوں، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے کارناموں کو وہ کیا بولتے ہیں، ان لوگوں نے جو بھی برائیاں کی اس کو کارنامہ سمجھتے تھے اور اسے بطور فخر کے کہا بھی کرتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے. وہ خوش تھے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کیا نا وہ صحیح کیا، ہمارے جو بزرگوں نے کیا وہ صحیح کیا. تو جب صحیح کیا تو پھر جو برائی کو اچھا سمجھتا ہے تو برائی نہ کرنے والا بھی برا کرنے والا سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک جگہ کی گناہ ہو رہا ہے، ایک جگہ گناہ ہو رہا ہے، اس گناہ کو ایک آدمی پسند کرتا ہے جبکہ وہ خود گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کو یہ دل سے کیا کر رہا ہے، نہیں بہت اچھا ہوا، وہ اس نے جو کیا نا اچھا کیا. تو یہ گناہ نہ کرنے والا بھی چونکہ اچھا سمجھ رہا ہے تو گناہ کرنے والے کے برابر ہے. ارے حدیث سنے گے نہیں، اس سے پہلے منتخب حدیث میں اخلاص نیت پر یہ بات آئی تھی. نیک نیتی اور بری نیتی پر پکڑ ہوتی ہے. نیک نیتی پر نیک عمل نہ کرنے کے باوجود بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے. نہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک آدمی گناہ نہیں کیا لیکن اس گناہ جو ہو رہا ہے اس کو پسند کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا. نہیں سمجھ؟ تو یہ ایسے ہی تھے کہ اپنے بزرگوں، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے برے حرکتوں کو یہ لوگ اچھا سمجھتے تھے، اس لیے کہا. اور دوسری بات یہ ہے یہ لوگ بھی ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، وہ الگ بات ہے. آپ سب سنیں تاریخ میں خیبر میں زہر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں زہر دیا گیا تاکہ آپ کو ختم کر دیا جائے. اس زہر والا وہ لقمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زبان دی، اس نے کہا مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابہ سے بھی کہا، حالانکہ ایک لقمہ کھا لیے تھے آپ، اس کے بعد آپ نے اس کو صحابہ سے کہا مت کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا ہے. اتنا ہی نہیں، بنو نذیر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک دیوار پہ پاس آپ کو بٹھایا گیا، اس دیوار کے اوپر سے ایک بڑا پتھر اوپر آپ کو ڈال کر کے آپ کو ختم کرنے کا ان کا ارادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے سے بتا دیا، اب آپ وہاں سے فوراً چلے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، اٹھ کر چلے گئے. ان کا پلان کیا ہو گیا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. تو یہ ایسی قوم ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چھوڑا نہیں، اس سے پہلے نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ تو جانتے ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے، حضرت زکریا علیہ السلام، ایسے بے شمار نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. رسول اللہ کے زمانے کے یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اللہ نے بچایا. تو فرمایا یہ جو نبیوں کو قتل کرنے کی یہ بری حرکت ہے، ان کی برا عمل ہے، ہم اس کو بھی کیا کر رہے ہیں، لے کر رہے ہیں. تو اللہ کے ساتھ بھی گستاخی، نبیوں کے ساتھ بھی گستاخی. جو قوم نبیوں کو چھوڑتی نہیں، اللہ کے ساتھ میں گستاخی کرتی ہے، اس قوم کے بارے میں آپ یہ امید رکھنا کہ یہ لوگ رحم کریں گے ہمارے بچوں پر، ہماری بیویوں پر، ہمارے بہنوں پر، ہمارے بھائیوں پر، عبث ہے، بیکار ہے. ایسی قوم سے کبھی امید نہیں رکھنے کا. کیا خیال ہے زہیر بھائی؟ کبھی خیال نہیں رکھے، کبھی سوچو نا. وہ ویڈیو کھینچتا رہیں گے، کیسے لوگ ہیں یہ، انسانیت نہیں ان کے اندر، یہ درندے جان، ہاں اس سے بھی بدتر ہیں لوگ. قرآن کریم نے کہا ہے ان کے بارے میں، ہاں وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. ایک مرتبہ قحط ہوا، تھوڑا سا لاس ہوا، کیا کرنے لگے، غلت ایدیہم، اللہ کے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. شاید کیا ہے، کیا بھی دے نہیں رہا ہے، کنجوس ہو گیا شاید. استغفر اللہ، اس طرح کی بات ہے. سورہ مائدہ میں آگے آ رہا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ جو آزمائش، کبھی کبھی ہمارا اللہ حفاظت فرمائے آزمائش سے بھی بچائے، تو اس طرح کفر یا کلمہ ہماری زبان سے بھی کبھی کبھی نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے. حالات اتنے آ جاتے ہیں، کیا میچ ملا کیا، اس طرح کی بات ہے. اتنا ہی نہیں، اور بھی بولنے کو بھی ہمارے کو یہ لگتا ہے. یہ سب یہودیوں کی عادتیں ہیں، ہم ایسا نہ کریں. ہم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، یہی سوچ کر ہمیں. لیکن اس طرح گستاخی کریں گے تو یہودیوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے گا.
تو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق کہ اللہ نے سنا ان لوگوں کی وہ بات کہ انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر محتاج ہے اور ہم کیا ہیں؟ غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، فرمایا ہم ان قریب اس کو لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے بکواس کہی، جو کچھ بھی انہوں نے باتیں کہیں، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو جو انہوں نے ناحق قتل کیا، ہم اس کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ اور ایک دن آئے گا وَنَقُولُ، ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یہ جلتے ہوئے عذاب کا مزہ چکو۔ یہ لکھنے کا مطلب یہی ہے، لکھنے کا مطلب لکھ کر کے سجانے کا نہیں، لکھ کر کے سزا دینے کا، سزا دینے کا۔ ہم کہیں گے کہ اب اس جہنم کے جلتے ہوئے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے ہمارے طرف سے، یہ ہمارے طرف سے ظلم نہیں کہ تم کو ہم جلنے والے عذاب ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا نا اس کی یہ سزا ہے۔ تمہارے ہاتھوں نے جو کیا، مطلب کیا؟ تم نے جو گھناؤنے جرم کیے، بڑے بڑے تم نے پاپ کیے، بڑے بڑے تم نے گناہ کیے، اس کی یہ سزا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، بندے خود ظلم کرتے ہیں، بندے خود گستاخی کرتے ہیں، بندے خود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بندے خود بری حرکتیں، برے کام کرتے ہیں، گھناؤنے جرم کرتے ہیں، درندے بھی ان سے مطلب پناہ مانگے، ایسے کام کرتے تب جا کر کے انہیں سزا ملتی ہے۔ چپ کا چپ اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے؟ ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر۔ ان کے جرم ایسے ہیں، ان کے جرائم ایسے ہیں، جرم کیا جرائم، ایک دو کیا، گننے پر بیٹھو پھر کمپیوٹر بھی فیل ہونا، اتنے نالائق، اتنے جرائم پیشہ یہ لوگ ہیں۔ تو فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس ایک آیت یا دو آیت میں یہودیوں کے بری خصلت کو اللہ نے، برے کیا کہتے ہیں، گستاخی کو اللہ نے ذکر کیا۔ اب یہودیوں کی وہ گستاخی ہمارے سامنے اللہ کا ہی کو بیان کرے بول کے آپ ہم لوگوں کے اس میں سبق ہے، کہیں ہم لوگوں کا دماغ ویسا نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم بھی یہودیوں نصرانیوں کے طریقے پہ چلو گے بول کر کہا۔ اسی لیے قرآن میں سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا۔ کیوں؟ ایک ان کی برائی اللہ نے بیان کر کے تم ایسے مت بنو بول کر، تم ایسے مت بنو، ورنہ جو وہ کیے نا وہ تم بھی کرو گے۔ ان میں سے اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا تھا، منہ کالا کیا تھا، تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے ماں کے ساتھ کیا کریں گے؟ بلاత్కాر کریں گے۔ ہاں، ایسا برا کام کرنے والا تو کس کو معلوم؟ یہ بھی اگر کسی کی زبان سے نکل گیا کئی کو اللہ پوچھنے کا ہمارے سے سن کر کے، سمجھ گئے؟ یہ تو ایمانی کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اتنا ترغیب دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے، گستاخانہ کلموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔